حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، نہ ماں نہ باپ۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی سبحان اللہ، آدم علیہ السلام کے وجود سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اپنی بغیر باپ کے حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے بطن پاک سے معجزانہ طور پر۔ بے شمار قسم کی مثالیں ہیں کہ جس میں اللہ اسباب کا محتاج نہیں، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ چاہے تو کوئی سبب پیدا کر دے۔ لہذا مومن بندہ آخری لمحے تک اپنے آپ کو مطمئن رکھتا ہے، اس اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام پر کوئی مشکل آتی، سخت قسم کی آندھی آ جاتی، تو سخت آندھی، بڑے بڑے سیلاب، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سابقہ امتوں کے اوپر بطور عذاب بھی آئے۔ آندھی کے عذاب آئے، سیلاب کے عذاب آئے، نبی کریم علیہ السلام فوراً نوافل عطا فرماتے۔ آپ دیکھیں نا، بارش نہیں ہوتی، بعض اوقات سالی کی صورت بن جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے نماز استسقاء سکھائی کہ آپ دعا کرو، اللہ سے مانگو، اے اللہ پاک رحم کی بارشیں نازل فرما۔ سورج گرہن، چاند گرہن ہو جاتا ہے، صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف سکھائی گئی کہ چاند گرہن کی نماز، سورج گرہن کی نماز پڑھو۔ یعنی اگر کسی بندے کے اوپر کوئی مشکل پریشانی آتی ہے، مومن اگر وہ ہے، اس کے دل میں ایمان پختہ ہے، تو اس کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو میری مشکلوں کو دور کر سکتی ہے، بجائے واویلا کرنے کے اور جن لوگوں سے مدد کے بھی امید نہیں ہوتی ان کے سامنے ڈسکس کر کے الٹا اپنے راز افشا کرنے کے، وضو کر کے کسی ایسی جگہ جہاں پر سکون ہو، 2 نفل حاجت پڑے اور رو کے اللہ سے دعا کرے، اگر کوئی مسئلہ حل ہونا ہی ہوگا تو انشاءاللہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی اسباب پیدا فرما دے۔ اس طرح جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر انسان کا توکل ہے، یہ انسان کو اطمینان دیتا ہے۔ کیونکہ دنیا کے اندر آج کل خاصی جو اموات ہو رہی ہیں، آپ دیکھیں، ایک تو وہ ہے نا جو خودکشی کر لیتے ہیں، جو سوسائڈ کر لیتے ہیں، ان کی بھی ایک خاصی تعداد ہے۔ اور سوئٹزرلینڈ کے اندر باقاعدہ طور پر اس کو لیگل کر دیا گیا ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑی مشین بنائی ہے، جو بندہ مرنا چاہتا ہے ایک فارم سائن کرے اور اس مشین کے اندر لیٹ جائے اور چند منٹوں کے اندر آکسیجن ختم ہو جائے گی اور بڑے سکون کے ساتھ وہ موت کی گھاٹی میں چلا جائے گا۔ سب دنیا کے وسائل ہونے کے باوجود بے اطمینانی کی وجہ سے، پھر اس کے بعد اسی بے اطمینانی کے نتیجے میں خودکشی تو نہیں کرتے، لیکن ڈپریشن، ٹینشن، اینگزائٹیز یہ سبب بنتی ہیں ہارٹ اٹیک کا اور دیگر چیزوں کا۔ اور بعض اوقات انہی ٹینشنوں اور مصیبتوں پریشانیوں کے اندر انسان کیا ہوتا ہے، اس طرح اس کو موت واقع ہو جاتی ہے۔